ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ میلاد کے جلسے کی بھی صدارت اب صرف وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس نے کوئی 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو موقع تھا غریبوں کو آگے لانے کا، ہم نے ان موقعوں پر بھی صرف سوداگری ہی کی ہیں۔ زیر نگرانی اس بندے کے ہو سکتا ہے جس نے کوئی 4 پیسے لگائے ہیں، جو محلے کا چودھری ہے، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، میلاد کے جلسے کے اندر صدارت وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو میلاد منایا، ہم نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ میلاد کے جو مقاصد ہیں نا، ان کو حقیقتاً سمجھنا ہوگا، حضور کی سیرت پر چلنا، یہ میلاد کے مقاصد ہیں۔ علماء فرماتے توکل سیکھنا ہے نا تو پرندوں سے سیکھو۔ کہا انسان کے اندر تو توکل ہی نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، ابھی 2 مہینے سے زیادہ کا خرچہ پاس ہوتا ہے، پریشانی لگ جاتی ہے، یار اتنے پیسے رہ گئے، اب کیا کروں گا، اس کے بعد کیا کروں گا، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو علماء فرماتے توکل سیکھنا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو۔ وجہ کیا ہے؟ کہا پرندے جب صبح گھر سے جاتے ہیں نا تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس گھونسلوں کے اندر آتے ہیں نا تو پیٹ بھرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب پر توکل کرتے ہیں، رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک جانور جب پانی پیتا ہے نا، پانی پینے کے بعد نا، کبھی مرغی کو کسی نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی رکھتا ہے ان کو تجربہ ہوگا، پانی پینے کے بعد پاؤں مار کر گرا دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے جس رب نے ابھی پانی پلایا نا، بعد میں جب پیاس لگے گی وہ رب پھر بھی پلا دے گا۔ لیکن انسان کا اعتقاد کمزور ہے، اس کے اعتقاد کے اندر پختگی نہیں ہے، یار وقت یہی سوچتا رہتا ہے، یار کماؤں گا کہاں سے، کھاؤں گا کہاں سے، بچے کہاں سے کمائیں گے۔ اور علماء جو ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لیکن کچھ نام نہاد علماء اس طرح کے بھی ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، جنہوں کی نظر صرف انتظامیہ کی جیب پر ہوتی ہے، اگلی بات ہی کوئی نہیں۔ بیان کرنے گئے ہیں تو دیکھ رہے ہیں جی نوٹوں کی دتی کس کے پاس ہے، اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی امیر نے بلایا نا تو کہتے جی میں حاضر ہوں، میں فوراً پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن کوئی غریب بلا لے، کہتے جی میرا تو گلا خراب ہے، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ دین کی خدمت نہیں ہے جس کو آپ دین کی خدمت کہہ رہے ہیں۔ دین کی خدمت کا انداز یہ نہیں ہوتا، دین کی خدمت کا انداز وہ ہوتا ہے جو داتا علی اجمیری کا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا، جو نور الدین زنگی کا تھا۔ یہ تو تم نے اپنی جناب وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے پیٹ کا دندہ بنایا ہوا ہے، کوئی دین کا کام نہیں ہے، اور تم فخر کر رہے ہو جی میں نے بڑا دین کا کام کیا۔ کیا دین کا کام کیا بھائی؟ تم نے اپنے پیٹ کی خدمت کی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ امیر بلائے تو فوراً بھاگے جاتے ہیں، غریب بلائے تو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے حقیقی دین کے تصور کو سمجھنا ہے، اور حضور کی حقیقی تعلیمات کے آئینے کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ جناب ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اس کے مطابق زندگیوں کو گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس لیے میں نے گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ چنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ ہمیں کیا بتاتی ہے، حضور کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کا انداز زندگی کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر امیر کو سر پر بٹھایا جاتا ہے، غریب کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ کیا غریب انسان نہیں ہے؟ کیا اس کو انسان کہلانے کا حق بھی تم نے چھین لیا؟ یار تم کون ہوتے ہو چھیننے والے؟ میرے نبی کی سیرت تو یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام اسود ہے، رنگ کا انتہائی کالا ہے، کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا، کوئی سلام نہیں لیتا تھا، لیکن اسلام یہ ویلیو دے دیتا ہے، اسلام انسان کو یہ اسٹیٹس دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے نا، عرض کرتے ہیں حضور مجھے بتائیں اگر میں کلمہ پڑھوں گا مجھے کیا ملے گا؟ حضور مجھ سے کوئی سلام نہیں کرتا، حضور میرے پاس کوئی بیٹھتا نہیں ہے، حضور مجھے معاشرے کے اندر کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے اسود پریشان نہیں ہونا، وہ دنیا دار لوگ ہیں، میں زہرا کا بابا اور حسنین کا نانا ہوں، میں اپنے پروردگار کا سچا رسول ہوں۔ سنو اسود، اگر تو اسلام لے کر آئے گا نا، تجھے اسلام وہ حقوق دے گا جو ابو بکر کو دیے ہیں، جو عمر فاروق کو دیے ہیں، جو عثمان غنی کو دیے ہیں، جو حیدر کرار کو دیے ہیں۔ اور فرمایا پھر سنو اسلام تجھے کیا مقام دے گا۔ اسلام نہیں دیکھتا غریب کون ہے امیر کون ہے، اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے اسٹیٹس ہیں، اور حضور کی نظر کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے غریب کون ہے امیر کون ہے۔ کیا بلال کسی امیر بندے کا نام ہے یار؟ لیکن مقام ملا، حضور نے مقام دیا ہے، اور حضور نے غریبوں کو فوقیت دی ہے امیروں پر۔ لیکن یہاں پر معذرت کے ساتھ میری باتیں کچھ کڑوی ہوتی ہیں، مجھے کچھ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں حضرت صاحب آپ کا لہجہ بڑا تلخ ہے، لیکن کیا کروں یار، یہ دل کا درد ہے جو تڑپاتا ہے۔ یار کیا ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ میلاد کے جلسے کی بھی صدارت اب صرف وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس نے کوئی 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو موقع تھا غریبوں کو آگے لانے کا، ہم نے ان موقعوں پر بھی صرف سوداگری ہی کی ہیں۔
زیر نگرانی اس بندے کے ہو سکتا ہے جس نے کوئی 4 پیسے لگائے ہیں، جو محلے کا چودھری ہے، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی، میلاد کے جلسے کے اندر صدارت وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو میلاد منایا، ہم نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ میلاد کے جو مقاصد ہیں نا، ان کو حقیقتاً سمجھنا ہوگا، حضور کی سیرت پر چلنا یہ میلاد کے مقاصد ہیں۔ تو اس چیز کو واضح طور پر سمجھنا ہے۔ اور حضور نے دوسری بات جو فرمائی نا، کمال کر دیا، فرمایا اسود ایک تو بات یہ ہے، اسلام تجھے وہ مقام دے گا جو ابو بکر کو دیا ہے، جو عمر فاروق کو دیا ہے، جو عثمان غنی کو دیا ہے، جو حیدر کرار کو دیا ہے، جو ابو ہریرہ کو دیا ہے۔ اور اگلی بات سنو، اسلام کے دامن سے جب تو لپٹ جائے گا تجھے وہ مقام مل جائے گا۔ اگر تو نماز پڑھنے کے لیے پہلے آ گیا ہے، ابو بکر بعد میں آئے ہیں، اسلام تجھے یہ مقام دیتا ہے، تو پہلی صف کے اندر ہے، اسلام تجھے یہ عزت عطا کر دے گا کہ ابو بکر تجھے پیچھے کر کے خود آگے نہیں آ سکتے۔ ادھر تو جناب جو انتظامیہ کے لیے جگہ پہلے صف کے اندر خالی رکھی ہوتی ہے۔ میں ایک مسجد کے اندر نماز پڑھنے گیا تو قاری صاحب نے وہاں پہ جناب وہ صف بچھائی ہوئی ہے، صف کے اوپر انہوں نے اپنی چادر رکھ دی۔ میں نے کہا کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہتے جی یہ جو مسجد کے انتظامیہ ان کی جگہ ہے۔ میں نے کہا مسجد کے اندر بھی یار ان چیزوں سے باز نہیں آتے تم؟ یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں پر تو سارے برابر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اسٹیٹس بنانے شروع کر دیے کہ امیر اگلی صف میں ہوگا، غریب پچھلی صف میں ہوگا۔ یہ کون سے اسلام پر تم چلنے لگے؟ ہمیں بھی بتاؤ، اور کس اسلام کی تم باتیں کرتے ہو؟ حضور اصلاۃ والسلام کا تو انداز یہ ہے کہ اسود بھی پہلے آئیں گے تو وہ پہلی صف کے اندر ہوں گے، ابو بکر بعد کے اندر آئیں گے تو وہ پچھلی صف کے اندر بیٹھیں گے۔ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسود کو پیچھے کر کے خود آگے آ جائیں۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام وہ ہے کہ سارے انبیاء اور رسول کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مقام ہے تو ابوبکر صدیق کا مقام ہے۔ لیکن اسلام نے یہ مقام دیا ہے، ہر بندے کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے میرے نبی نے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، مجبور، دکھی، لاچار۔ ادھر پیر صاحب کے پاس کوئی آ جائے تو کہتے جی اللہ بھلا کرے، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کا، میں تو یہ بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی امیر ہو تو پیر صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، جی میں مسلمانوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتا ہوں۔ میں نے کہا امیروں کے جتنے حقوق ہیں نا اس سے زیادہ غریبوں کے حقوق ہیں، اس کا بھی خیال رکھو۔ اب حضور کی بارگاہ میں آگے آ کر نہ پیچھے بیٹھ گئے، کیونکہ اب یہاں پر ہمارے غریب بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، سیٹھ صاحب کوئی بات کر رہے ہیں ان کو کر لینے تو اس کے بعد بات کریں گے، وگرنہ سیٹھ صاحب غصے کے اندر آ گئے تو مجھے جو ہے وہ نوکری سے نکال دیں گے۔ اب وہ بھی بیچارہ نا پیچھے بیٹھ گیا۔ حضور تشریف فرمائیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دل کی باتیں جان لیتے ہیں۔ حضور نے اس کو قریب بلایا، فرمایا قریب آؤ، اٹھ کر قریب آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا حضور بات یہ ہے کہ دراصل نا میں نا آیا تھا ابو جہل کے پاس، اور میں یہاں پر آ کر نا تجارت کرتا ہوں، جانور بیچتا ہوں، تو اس نے مجھ سے نا جانور خرید لیا تھا، پیسے نہیں دے رہا۔ اب کافی دیر گزر گئی ہے، روز کہتا ہے جی پرسوں آ جانا، 2-4 دنوں بعد آ جانا، میں بار بار آتا تھا لیکن وہ دیتا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عتبہ کے پاس گیا، عتبہ مکے کا سردار تھا، کافر تھا، شیبہ کے پاس گیا تو اب یہ کہنے لگے یار، عتبہ پہلے تو بڑا اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا کس نے تمہارا حق دبایا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب انہوں نے بتایا نا ابو جہل نے، تو کہنے لگا نہیں یار یہ تو بڑی مشکل بات ہے، وہ تو بہت بڑا بدمعاش ہے، معاشرے کے اندر اس سے برا آدمی کوئی نہیں، اور اس کے پاس جو چلا جاتا ہے نا پھر وہ بچتا نہیں ہے، جس کے پیسے وہ ہڑپ کر لیتا واپس دے دیتا نہیں ہے۔ کہ کوئی اور ہوتا تو میں تیرے ساتھ چلا جاتا، میں نہیں جا سکتا۔ اب انہوں نے نا مذاق کیا، انہوں نے کہا وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے نا کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر، اور سامنے اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، تمہارا حق جو ہے تمہیں مل جائے گا۔ اب یہ لوگ آپس میں ہنس رہے ہیں، دیکھتے ہیں حضور کیا کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کو رب نے کتنے اختیارات عطا کر دیے ہیں۔ اب وہ وہاں پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے تھے ہم مذاق اڑائیں گے، لیکن رب اپنے نبی کا مذاق اڑنے دیتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اور پھر رب نے حفاظت کی ہے۔ سارے کافر چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکے، سب نے کوشش کی معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیں، لیکن اقبال کہتا ہے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جس کو رب کا آسرا ہو، وہ کبھی بھی اس کو کوئی بھی بجھا نہیں سکتا۔ اب یہ وہاں پر بیٹھ کر نہ دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اب وہ حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، جا کر عرض کرتا ہے حضور یہ ماجرا ہے، ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا۔ حضور اس غریب کے حق کے لیے کھڑے ہو گئے بھرے مجمع کے اندر۔ حضور نے فرمایا اس کی اتنی مجال، تیرے پیسے نہیں دیتا؟ فرمایا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تمہارے پیسے کیسے نہیں دیتا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے پر اتنا جلال نہ ہم نے کبھی بھی پہلے دیکھا تھا نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے،
اتنا جلال تھا میرے نبی کے چہرے پر ایک غریب کے حق کے لیے. حضور اس کے ساتھ گئے. اور ایک عتبہ نے نا اپنا ایک جاسوس بھیجا ہوا تھا, کہا جا کر دیکھنا ہوتا کیا ہے, جو ہو نا ہمیں بھی آ کر بتانا, ہم مذاق اڑائیں گے یہاں پر اور معاذ اللہ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اب وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. حضور گئے نا, کہتے ہیں سارے رستے نا حضور نے اپنی مبارک نظروں کو اٹھایا نہیں, حضور نے نظروں کو جھکایا ہوا ہے. جس وقت وہاں پر پہنچے حضور نے ابو جہل کے دروازے پر دستک دی, باہر آیا تو کہتے ہیں میں نے نگاہ نبوت کا جلال دیکھا تو میں کانپنے لگا. حضور نے اس جلال کے ساتھ ابو جہل کو دیکھا, کہا تو غریبوں کا خون چوس کر اور غریبوں کے پیسے کھا کر بدمعاشی کرتا ہے, تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے؟ نکال اس غریب کا حق, ابھی میرے سامنے اس کے پیسے اس کو لا کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نہ کانپنے لگا. نبوت کا روب اتنا تھا, جلال اتنا تھا. لوگوں نے خالی جمال ہی بتایا, جلال بھی بتاؤ قوم کو, یہ بھی حضور کی سیرت کا حصہ ہے. ابو جہل کانپنے لگا, کہنے لگا ابھی جاتا ہوں, ابھی لے کر آتا ہوں. بھاگا بھاگا گیا, پیسے آ کر لا کر دے دیے. اب حضور علیہ السلام نے پیسے پکڑے اپنے ہاتھوں کے اندر, قربان جاؤں اپنے نبی پر. حضور علیہ السلام نے اس مجبور آدمی کے ہاتھ کے اندر تھمائے پیسے, اور تھما کر کہنے لگے یہاں پر تو کوئی اگر کسی پر احسان بھی کر دے نا تو ساری زندگی احسان جاتا نہیں ہے. بات بات پر جتا رہے ہوتے ہیں, جی تمہاری بہن غریب تھی تو اس کو جہیز میں نے دیا تھا, تمہاری بیٹی کے لیے میں نے یہ فلاں کام کیا تھا, تم تو بڑے غریب آدمی ہو, تمہیں نوکری پر میں نے لگوایا. بھائی کسی پر احسان کر دیا تم نے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور سمجھتے ہیں میں نے بڑی نیکیاں کر لی, یہ نیکی تمہارے منہ پر مار دی جائے گی بروز قیامت. اگر احسان کیا تو اس کو جتانا نہیں ہے. قرآن واضح الفاظ کے اندر بیان کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنی جو اچھائیاں کر لیتے ہو نا پھر احسان جتا کے ان کو ضائع نہ کیا کرو. اب حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا احسان کیا, غریب کا کام کر دیا. حضور علیہ السلام نے وہ پیسے اس کے ہاتھوں کے اندر تھمائے اور تھما کر ارشاد فرماتے ہیں, نظریں نیچے ہیں میرے نبی کی. حضور نے فرمایا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو اب میں چلا جاؤں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں تڑپنے لگا, میں حیران ہو گیا, یار کبھی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا. لوگ تو احسان بڑے جتاتے ہیں, پہلے تو کوئی کام کرتا نہیں, اتنا بڑا کام کر دیا. اب وہ جانتا نہیں تھا حضور کو, اللہ اکبر, نہ ہی وہ مسلمان تھا. کہتے کہ حضور علیہ السلام آگے آگے جانے لگے, میں پیچھے پیچھے. تو میں نے کہا حضرت مجھے اپنا تعارف تو کروائیں. کہا یار تمہارا کام ہو گیا, اب جانے دو. کہا نہیں حضرت مجھے بتائیں تو صحیح, وہ کون سی عظیم ماں ہے جس نے آپ کے جیسے بچے کو جنم دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے. کہ یار میں وہی ہوں جس کو دنیا حسنین کا بابا اور زہرا کا بابا کہتی ہے, میرا نام محمد رسول اللہ ہے. اپنا عتبہ کا جاسوس ساتھ ساتھ چل رہا تھا, کہنے لگا کہ یار یہ جو آگے تمہارے بندہ جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو وہ جانتا نہیں تھا, کہنے لگا مجھے پتہ نہیں ہے. کہا یار اس سے بچ کے رہنا. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ بہت بڑا جادوگر ہے, جو اس سے ملتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یار اگر ایسا جادوگر ہے نا تو پھر مجھے اس کے پیچھے جانے دو, اس کا جادو میرے اوپر کام کر چکا ہے. بھاگ کر حضور کے دامن سے لپٹ کے عرض کرتے ہیں حضور اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں. یہ حضور کی سیرت ہے. آج جب ہم اس سے دور ہوئے تو پھر لوگ مسلمانیت سے دور ہو گئے. ایک بندے نے کتاب لکھی ہے, وہ ہے ہندو, کہنے لگا میں جب مسلمانوں کے مذہب کو پڑھتا ہوں نا بڑا دل کرتا ہے مسلمان ہو جاؤں, بڑا دل کرتا ہے, لیکن مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں. یہ مسلمان ہے یار, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, غریب کو انسان نہیں سمجھا جا رہا, بہن بھائیوں سے قطع تعلقی عام ہے, بیوی کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. کبھی کوئی ماں کے پیچھے لگ کر بیوی پر ظلم کر رہا ہے, کبھی کوئی بیوی کے پیچھے لگ کر ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں نا پھر میں مسلمانوں سے دور ہو جاتا ہوں. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہماری وجہ سے اور ہمارے انداز کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اپنا انداز ایسا بنائیں. بزرگ فرماتے ہیں تمہیں بتانا نہ پڑے کسی کو کہ میں مسلمان ہوں. اگر تمہیں بتانا پڑا سمجھ جاؤ تم کامیاب نہیں ہو. تمہیں بتانا نہ پڑے تم مسلمان ہوتے ہو, تمہارا چہرہ دیکھ کر لوگ پہچان لے وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. امام محمد ہمارے بزرگوں کی آپ باتیں پڑھیں تو صحیح, پھر پتہ چلتا ہے اصل مسلمان تھے کون. امام محمد لوگوں کو بتاتے نہیں تھے. یہودی عالم کھڑے ہوتے تھے رستے کے اندر سوال کرنے کے لیے کہ آج امام محمد آ رہے ہیں, ان کو لاجواب کر دینا ہے, دیکھیں تو صحیح یہ کتنا علم رکھتے ہیں. لیکن آپ پڑھیں کتابیں, تاریخ کتنی تڑپا دینے والی ہے. امام محمد جب آ رہے ہوتے تھے وہ سوالات نہیں کرتے تھے, سوال ہاتھ سے گر جاتے تھے. حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان
پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے یار چھوٹا محمد اتنا کمال کا ہے، ان کے بڑے محمد کتنے کمال کے ہوں گے۔ تو ہمارے بزرگوں کی سیرت یہ تھی، ان کو دیکھ کر لوگ کلمے پڑھتے تھے، بلکہ ان کے جنازوں کو دیکھ کے۔ ہمارے تو زندگی کے اندر ہمارے حالات اس طرح کے، ہمارے بزرگوں کے جنازے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں۔ آپ پڑھیں، جب امام محمد کا جنازہ اٹھا نا، سارا کا سارا بصرہ امڈ آیا، لاکھوں لوگوں نے شرکت کی امام محمد کے جنازے کے اندر، اور لکھا ہے تاریخ کے اندر، پھر جس بندے کا جسم اور جس بندے کا کندھا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی چارپائی کے ساتھ چھو جاتا تھا، اس کی زبان پر حضور کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں کے جنازے بھی لوگوں کو کلمے پڑھا دیتے تھے۔ آج ہم لوگ چلتے پھرتے مسلمان ہیں، لیکن ہم سے لوگ بدزن ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ کر۔ اور ایک بندے نے لکھا ہے، اس نے حلفاً لکھا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے قسم کھائی تھی کہ میں کبھی بھی کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جو بھی امام محمد کے جنازے کی چارپائی سے لگتا ہے وہ کلمہ پڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھ لیتا ہوں، آج میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ کہتا میں نے حلفاً یہ بات کی تھی اور قسم اٹھائی تھی میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، لیکن رب کعبہ کی قسم، جس وقت میرا جسم امام محمد کے مبارک جنازے کی چارپائی سے چھوا، رب نے مجھے ایمان کی حلاوت عطا کر دی اور میری زبان پر رسول اللہ کا کلمہ جاری ہو گیا۔ تو آج یہ سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی اپنانا ہے، خالی نعرے نہیں لگانے۔ خالی نعرے لگانا، یہ نعرے کھوکھلے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے بھائی، 5 نمازیں قبول نہیں ہیں، یہ کون سی غلامی ہوئی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ آج تو دیکھیں نا، اگر کسی کو پریشانی ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور نے فرمایا مظلوم کی بھی مدد کیا کرو اور ظالم کی بھی مدد کیا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ حضور مظلوم کی مدد تو ہو سکتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ظلم سے اس کو روک دیا جائے۔ آج کشمیر کے اندر بچوں کے ٹکڑے نہیں ہو رہے یار، آج کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہے، کوئی بول بھی نہیں سکتا اس موضوع پر۔ حضرت صاحب کو بھی پریشانی ہوگی، جی میں بولوں گا تو لوگ کہیں گے بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ بھائی پھر پڑھا کس لیے تم نے؟ بیان کرو، ڈنکے کی چوٹ پر کرو یہ باتیں۔ کشمیر کے اندر حضور کا تو یہ فرمان ہے، فرمایا سارے کے سارے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم اس تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو جاتا ہے۔ کسی پوری دنیا کے اندر کسی ایک جگہ پر کسی مسلمان کو تکلیف ہو، تم تڑپنے لگ جاؤ، تمہارا جو ہے وہ انداز ایسا ہونا چاہیے۔ اور آج برما کے اندر جو حالات ہیں، کشمیر کے اندر کرفیو لگے ہوئے 100 سے اوپر دن ہو گئے، مجھے بتائیں کہ کیا یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی؟ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ان کے ساتھ کھڑے بھی نہ ہو سکے، ان کا نام بھی نہ لے سکے۔ نعرے لگانا خالی کام نہیں ہے۔ آج ہم یہاں پر ہمارے بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں کشمیر کے ساتھ ہوں۔ بھائی کس طرح ساتھ ہو ہمیں بھی بتاؤ نا، وہاں پر ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہاں پر 12 بجے احتجاج ہو رہے ہیں، یہ کیا انداز ہوا؟ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اقبال کہتا ہے اب جو حالات ہو گئے ہیں، ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ ہی لذت کردار نہ افکار عمیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اقبال کہتا ہے اب تو بڑے بڑے علماء بھی اتنے بے توفیق ہو گئے کہ وہ قرآن کی باتوں کو بدل کے بیٹھ گئے ہیں، اور قرآن کی باتوں کی غلط تعبیرات امت کے سامنے بیان کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت دین کا کام کر رہا ہوں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے طریق۔ اقبال کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں قرآن بھی ناقص ہے، قرآن بھی کامل نہیں۔ کیوں جی؟ کہتے جی مسلمان کو سر جھکا کے جینے کی بات ہی نہیں کرتا، یہ کہتا سر اٹھا کے جینا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم انہی کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے اور ظالم کی بھی مدد کرنی ہے، اور انداز حضور نے بتا دیا ہے۔ آج ہمارے لوگ ظالم کی مدد اس طرح کرتے ہیں جی اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں جی کیا ہوا، ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، فلاں سیاسی لیڈر بھی ہمارا جو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا ایک ہی دل ہے اور وہ حضور سے محبت کے لیے ہے، وہ کسی سیاسی بندے سے محبت کے لیے نہیں ہے۔
حضور کا یہ فرمان پڑھیں اور سنیں اور آگے پہنچائیں. من مشى مع ظالم لیکویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. یہ فتویٰ کسی مفتی کا نہیں ہے. کوئی حضرت صاحب فتویٰ دیتے تو کوئی تعویل ہو سکتی تھی، لیکن یہ فتویٰ ان کا ہے کہ جن کی بارگاہ میں جبریل بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا لیکویہ، تاکہ وہ اس کو تقویت دے، تاکہ اس کی سپورٹ کر کے اس کو آگے لے کر آئے. وہ نعرے تو ریاست مدینہ کے لگاتا ہو لیکن اسلام کے خلاف کام کرتا رہا اور یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. حضرت صاحب کوئی بات نہیں، اس جیسی تقریر کسی نے نہیں کہی ہے، اس کے جیسی باتیں کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا خالی تقریروں کی بات ہوتی نا تو حجاج بن یوسف ایسا بیان کرتا تھا کہ سامنے بیٹھنے والے بے ہوش ہو جاتے تھے، کہتے یار یہ تو اللہ کا ولی ہے، کمال کی باتیں کرتا ہے. لیکن 1000 علماء کے سر اس نے سن سے جدا کروا دیے. جب مرا تو تڑپتا ہوا اور کتے کی موت مرا تھا. میں نے کہا خالی تقریروں سے، خالی بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، عملاً مظاہرہ کرنا پڑے گا. حضور کا یہ فرمان ہے جو کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تاکہ اس کو تقویت دے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، وہ جانتا ہے یہ ظالم ہے، اس نے فلاں کام غلط کیا ہے، اس نے اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں، اس نے حضور کے دشمنوں کو اوپر لے کر آیا ہے، اس نے حضور کے غلاموں کے خلاف باتیں کی ہیں، اس نے ممتاز قادری کو قاتل کہا ہے، اس نے جو ہے وہ حضور کے گستاخوں کو اپنا حمایتی قرار دے کر ان کو اپنا دوست کہا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. حضور فرماتے ہیں فقد خرج من الاسلام، ایسا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے. مجھے بتائیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ کسی حضرت صاحب کی بات نہیں ہے، آپ کو بتائیں یہ حضور کا فرمان ہے اور ہم لوگ پھر پیچھے لگے ہوئے ہیں. یار خدا را ان باتوں کو سمجھیں. پھر کہتے جی ایسے حضرت صاحب جو جذباتی ہو گئے تھے. بھائی یہ جذبات نہیں ہیں، صحابہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے تھے جب حضور کی عزت کی بات آتی تھی اور حضور اصلاۃ والسلام کی عظمت کی بات آتی تھی. حضرت ابو قتادہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے. سبل الہدیٰ والرشاد کتاب کے اندر موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا سکتا ہوں. اپنے آپ سے باہر ہو گئے حضور کے دشمنوں کے خلاف جو سامنے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف باتیں کر رہے تھے. یہ بھی میرے نبی کی سیرت بتائیں قوم کو. آپ خالی نرم نرم سیرت بتاتے ہیں، یہ بھی بتائیں کہ حضور اصلاۃ والسلام کا آپ میلاد منا رہے ہو تو 27 جنگوں کے اندر میرے نبی جو ہیں وہ تلوار پکڑ کر گئے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کا میرے نبی نے خود مقابلہ کیا ہے. اب وہاں پر وہ حضور کے خلاف جب باتیں کرنے لگے نا تو حضرت ابو قتادہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے، جذبات سے باہر ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو قتادہ بیٹھ جاؤ. کہتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور نے کہا ہے. 3 دفعہ حضور نے کہا، تیسری دفعہ بیٹھے، ورنہ صحابہ تو حضور کے اشارے پر گردنیں کٹوا دیتے تھے. 3 دفعہ حضور نے کہا ابو قتادہ بیٹھ جاؤ. کہتے تیسری دفعہ میں بیٹھا نا تو حضور اصلاۃ والسلام نے مجھے فرمایا ابو قتادہ اتنے جذبات سے جو ہے تمہارے جذبات اتنے زیادہ ہو گئے تھے، جذبات میں اپنے آپ سے باہر ہو گئے تھے. تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ اللہ اکبر. قال ما غضبت للہ ولرسولہ. عرض کرتے ہیں حضور میرا جاہ و جلال اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، حضور میرا جب بھی غصہ آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے آتا ہے. حضور اس نے آپ کے خلاف بات کی، اس کی مجال کیسے ہو گئی؟ قال صدقتا. حضور نے یہ نہیں کہا ابو قتادہ جذبات کو کنٹرول میں رکھا کرو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا کرو. حضور نے فرمایا ابو قتادہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے. یہ حضور اصلاۃ والسلام کی سیرت ہے. آج کشمیر کے اندر ٹکڑے ہو رہے ہیں اور آج برما کے اندر مسلمانوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمارے حالات ہیں سب کے سامنے ہیں. ادھر جناب وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور یہاں پر کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، یہاں پر مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں. یار یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، 10 لاکھ لوگوں کا خون ہم نے اس لیے بہایا تھا، ہمارے بزرگوں کی گردنیں اس وجہ سے کٹی تھی، ہمارے بڑے بڑے علماء کی گردنیں کاٹ کر لٹکایا گیا تھا چاندنی چوک کے اندر. دہلی کے چاندنی چوک کے اندر علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ہزاروں نہیں لاکھوں معتقدین تھے اور ان کی گردن کو کاٹ دیا گیا تھا اور دہلی کے اندر لٹکایا گیا تھا. علماء کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کروائے گئے تھے. یہ پاکستان کی تاریخ ہے، ایسے نہیں پاکستان بن گیا. ہمارے بڑے بڑے علماء جن کے پیچھے چلنے والے ان کے نام پر جانے دیتے تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، پھر پاکستان بنا ہے. اور آج پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں، ان کی روحیں کتنی تڑپتی ہوں گی کہ ہم نے پاکستان اس لیے آزاد کروایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر جو ہے حضور اصلاۃ والسلام کا نام بھی نہ لیا جا سکے اور جیل کے اندر علماء کو شہید کر دیا جائے. یہ کوئی پرانی بات نہیں کرنے لگا، ابھی کوئی 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے.
اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی جن کو دنیا جانتی ہے، 90-95 سال کی عمر جیل کے اندر شہید ہو گئے۔ مجھے بتائیں یہ مسلمانوں کی حکومت ہے؟ اسلام اس چیز کا جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمانوں پر اس طرح ظلم و ستم کیے جائیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کسی کو پریشانی ہو تو تم اپنا سب کچھ لٹا کر اس کی پریشانی کو دور کرو۔ ہم کوئی تشددانہ انداز نہیں اپناتے بھائی، ہم نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے کسی کا خون بہایا ہے۔ ہم تو بات ایک ہی کرتے ہیں کہ حضور اصلاۃ والسلام کی عزت کے اوپر ڈنکے کی چوٹ پر پیرا دینا ہے اور حضور اصلاۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، حضور کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ خدا را اس پیغام کو سمجھیں۔ پھر ایمان انسان کا رہتا نہیں ہے، حضور نے واضح طور پر فرما دیا ہے جو میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور گھر گھر پہنچانا ہے۔ حضور اصلاۃ والسلام کی یہ سیرت ہے۔ اور اقبال نے یہاں پر آ کر قلم توڑ دیا، کمال کر دیا۔ کہتا ہے کل ایک شخص در نبی پر رو رو کے یہ کہہ رہا تھا مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص حضور کے دربار پر حاضر ہو کر رو رو کے کہہ رہا تھا حضور آج جو مسلمانوں نے دین کا حال کر دیا ہے نا، حضور جو دین کی اصل اساس تھی، اصل بنیاد تھی، انہوں نے اس پر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حضور آج آپ کے دین کو پھر صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، پھر نور الدین زنگی کی ضرورت ہے، پھر شیر شاہ سوری کی ضرورت ہے، پھر ظہیر الدین بابر کی ضرورت ہے، پھر محمد بن قاسم کی ضرورت ہے۔ حضور آج آپ کی امت بڑی پریشان ہے۔ اقبال کہتا ہے غضب ہیں یہ مرشدان امت، غضب ہیں یہ مرشدان امت، خدا تیری قوم کو بچائے۔ کہ حضور آپ کی امت کے جو رہبر بنے ہوئے ہیں نا، یہ بھی صرف اپنی جیب کی طرف خیال کر رہے ہیں، جی میں نے کہاں سے کمانا ہے، میں نے کہاں سے کھانا ہے۔ پیر صاحب تب تک مریدوں کے خلاف نہیں بول سکتے جب تک جناب آج کل تک کوئی تمہارے پیر کیسے بولیں، مریدوں کو کیسے سمجھائیں، وہ پلتے مریدوں کے نذرانوں پر ہیں۔ پیر وہی بولے گا، حق کی بات کرے گا مریدوں کے سامنے کہ جو مریدوں کے نذرانے پر نہیں پلتا، جس کی گاڑی جو ہے وہ جناب مرید کسی نے لے کر نہیں دی ہے، وہ پھر حق بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ بات ہے۔ لیکن جو پیر صاحب پلتے ہی مریدوں کے خرچے پر ہیں تو مجھے بتائیں وہ کیسے بیان کریں گے۔ اقبال کہتا ہے غضب ہیں یہ مرشدان امت، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر یہ تیرے مسلموں کو خود اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور پریشانی اس بات کی ہے یہ پیر صاحب بھی اپنی عزت کا خیال کر رہے ہیں، بھائی مجھے عزت کہاں سے ملے گی، حضور اصلاۃ والسلام کی شریعت کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے آج ہی حالات ہو گئے حضور آپ کی امت پر۔ اور اگلی بات اقبال نے کمال کر دیا، کہا یہ زائرین حریم مغرب، آج ہمارے لوگ مغرب والوں سے متاثر ہوئے ہیں، جی بڑی ترقی کر لی، اقبال وہاں سے پڑھ کر آیا ہے، لیکن آ کر بات جو کی کمال کر دیا، کہا یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، مگر ہمیں ان سے واسطہ کیا جو آپ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور یہ ہزار ہمارے رہبر بننے کی کوشش کریں لیکن ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، ہماری تو ایک ہی بات ہے، فقط اپنا اصول دوستی سادہ سا ہے کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو وہ اپنا ہو نہیں سکتا۔ اقبال کہتا ہے حضور ان کا تعلق آپ سے نہیں ہے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پھر رو کر کہنے لگا اقبال کیسی باتیں کر رہے ہیں، ان کو کس نے سننا ہے، سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔